بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، تمام مشکلات سے تمام نکالنے والا اور فوری طور پر آپ کی مشکل آپ کی پریشانی کو دور کرنے والا۔ یہ چھوٹا سا درود پاک جو شخص بھی پڑھتا ہے، ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی چھوٹے سے درود پاک کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر کسی شخص کو اپنا ذاتی گھر چاہیے ہو یا کوئی شخص کرائے کے گھر کی تلاش میں ہو، لیکن کہیں سے کوئی اسباب پیدا نہ ہو رہے ہوں، کوئی بات ہی نہ سن رہا ہو اور ایسی مشکلات جو اچانک آتی ہیں، فوری طور پر جس کا حل ضروری ہوتا ہے اور نہ کیا جائے تو پریشانیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں، بندہ ٹینشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہر پریشانی کا حل یہ درود پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کو بغیر کسی قید کے وقت کی بھی کوئی قید نہیں، وضو کی بھی کوئی قید نہیں، جب پریشانی آئے جب مشکل آئے، چند منٹوں کے اندر آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ درود پاک ایسا ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، فوری طور پر ہر طرح کی پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ ابھی صرف چند بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے، چند بار اس کو پڑھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض دوست احباب نے صرف 21 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا تو فوری مشکل حل ہو گئی، اور فوری طور پر اس درود پاک کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گنبد خضرا پر فرشتوں کا ہر وقت ہجوم ہوتا ہے، حضور کے دروازہ انور پر ہر وقت فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ کیسے وہ خوش نصیب فرشتے ہیں اور کیسے وہ خوش نصیب حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، جو ہر وقت حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں موسم میں حج میں لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ میں بڑی اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ درود پاک کے حوالے سے میں تفصیل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ دوست احباب سارے وظائف کی جگہ یہ ایک ہی وظیفہ شروع کر دیں۔ اور یہ عام وظیفہ نہیں ہے، یہ عام وظیفہ ہے ہی نہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو فوراً قبول ہوتا ہے اور فوراً مدد ملتی ہے، فوراً ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ تمام جتنی بھی پریشانیاں ہو، بعض وظیفہ ہوتا ہے ہم ایک ہی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں ہماری شادی کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، آپ ایک عمل اس مطابق سے پڑھ لیتے ہیں، یا ہمارے کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہو تو ہم اس کے لیے کوئی عمل مختص کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی دنیا کا کام ہو، قرضہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ درود پاک جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تمام پریشانیوں کا فوری طور پر حل چاہتے ہو تو پھر یہ درود پاک خود بھی یاد کر لو، اپنے بچوں کو یاد کروا لو، اپنی فیملی جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ پریشان نہیں دیکھنا چاہتے، یہ درود پاک ان کو بھی یاد کروا دو، اور اس ترتیب سے کے مطابق جو ابھی میں بتانے لگا ہوں اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات واضح ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا تھوڑا سا وقت درود پاک کے لیے نکالنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم میں درود پاک کو دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اس وقت کو تھوڑا سا بڑھا دے، یعنی کہ 1/3 کی جگہ 2/3 کر دے، تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے سارے معاملات کو مکمل کرتے ہوئے اور درود پاک کو اگر 1/3 وقت دینا چاہ رہا ہے، اگر تو اس کو زیادہ کر دے تو یہ بہتر ہوگا۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ 2/3 اپنے سارے وقت میں سے جس میں فارغ ہوتا ہوں، 2/3 میں درود پاک کو وقت دیتا ہوں، 2/3 میں درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو مزید اس کو بڑھا دو، وقت کو زیادہ کر دو کہ زیادہ ٹائم درود پاک پڑھو، تو مزید تمہیں اس کی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث پاک طویل ہے، میں آپ کو مختصر انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پیغام مل جائے، آپ کو بات مل جائے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ درود پاک کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اگر میں مکمل آپ کو بات بتانا چلوں تو پھر وقت بہت زیادہ چاہیے، میں بالکل مختصر انداز میں بڑی سادہ سی باتیں آپ کو سمجھا کر اس کے اندر یہ درود پاک بتا رہا ہوں۔ آپ اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہوگا، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اب اپنا سارا وقت ہی درود پاک کو دیا کروں گا، جتنا میرے پاس فارغ وقت ہوگا، اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد جو میرے پاس وقت ہوگا، میں ہر وقت آپ کی ذات پر
درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا اتنے ہی اللہ تمہارے درجات کے بلند فرمائے گا، اتنے ہی تمہیں نیکیاں ملیں گی، اتنے ہی اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی جتنا تم زیادہ درود پاک پڑھو گے۔ پھر اسی طرح علامہ اقبال کا آپ سب دوست آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں۔ آج دنیا میں عرب سے عجم تک دھوم ہے علامہ اقبال کی۔ تو دیکھیے، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی شاعر و شاعری میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت، جو بندہ بھی پڑھتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے اتنی تاثیر پیدا ہوئی؟ تو علامہ اقبال نے ایک ہی جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا اس نے میرا کوئی کمال نہیں کہ میرے شاعر و شاعری کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، جو پڑھتا ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ فقط ایک ہی بات مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں جب بھی کوئی شعر لکھتا ہوں میں پہلے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں اور پھر میں شعر لکھتا ہوں، اور یہ میرا کمال نہیں جو میں حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، یہ اس کا کمال ہے کہ اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے میرے کاموں کے اندر، میرے شہد و شاعری کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ اب جو بھی پڑھتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اب سنیے گا، درود پاک بڑا ہی مختصر آسان سا ہے، اور جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو اس بندے کے لیے پیدا فرماتا ہے، اور وہ عرش الہی کے نیچے اپنے پروں کو حرکت دے گا اور دعا کرے گا، یا اللہ ان الفاظ کے کہنے والے کی مغفرت فرما دے، ان الفاظ کے پڑھنے والے کی بخشش فرما دے۔ اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے جو بندہ بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ جب بندے کے گناہوں سے بخشش ہو جائے تو رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو بھی مانگتا ہے رب فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک میں نے قاعدہ اور کلیہ سمجھا دیا، ایک بات بڑی اہم تھی جو میں آپ کو بات سمجھا دی۔ آپ کو بڑے بڑے وظائف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑے بڑے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ اپنے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، آپ اس کی بہاریں دیکھیں گے۔ جو شخص بھی اس کی تعداد اس حد تک بڑھ جائے گا، اس کے اوپر تمام روحانی دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے تمام ظاہری اور باطنی دروازے کھل جاتے ہیں، ہر طرح کی مشکلیں حل ہونا، اور اس کو پھر اچھی خواب آنا شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی کے جب دن بدلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اچھے خواب آتے ہیں، کبھی کوئی بزرگ مل جاتا ہے، کبھی کوئی اللہ والا مل جاتا ہے، اور وہ خواب میں آ کر کوئی اچھی نصیحت کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے رب کائنات اپنے بندے کو اس کا صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ درود پاک آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، وضو کی بھی کوئی قید نہیں، وقت کی بھی کوئی قید نہیں، آپ وضو بغیر وضو ہر حال میں 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں، ساری زندگی آسان ہو جائے گی، مشکلیں زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ درود پاک سے گھر بھی ملے گا، گاڑی بنگلہ جو سوچیں گے، تصور کریں گے، وہ ملتا چلا جائے گا۔ درود پاک یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، آپ نے اس کو ہر حال میں آج شروع کر دیں، آج ہی شروع کر دیں، یا جمعرات کو شروع کر لیں، یا جمعے کو شروع کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اس کو اپنا ورد بنا لیں، اور ایک ہفتے کے بعد آپ اس کے نظارے خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے رب کا کرم آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔